بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل و جان قربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آج یکم ربیع الاول ہے، پیارا مہینہ شروع ہو چکا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی آمد کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ ہم اس مہینے میں انشاءاللہ 12 ویڈیوز کی ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم ہر ویڈیو میں پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا کوئی ایک پہلو، کوئی ایک گوشہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آقا علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کا اظہار ہے۔ اللہ نے کائنات میں انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس سلسلے کے پہلے پیغمبر اور آپ علیہ السلام اس سلسلے کے آخری نبی۔ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت تعریف فرمائی آیت میں، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے نبی جی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ آپ علیہ السلام کا خاصہ ہے، یہ آپ علیہ السلام ہی کی شان ہے کہ آپ ساری کائنات کے لیے نبی بن کر آئے۔ آپ نہ صرف اپنے زمانے کے لیے رحمت تھے، بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ اور صرف دنیا میں ہی رحمت ثابت نہیں ہوئے، بلکہ آپ علیہ السلام آخرت میں بھی رحمت ثابت ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں، اس میں خوبصورت ترین پہلو آپ کا بطور رحمت بن کر آنا یہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے۔ جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، جو آپ پر ایمان لائے، آپ محض ان کے لیے رحمت نہیں تھے، بلکہ آپ علیہ السلام ان کے لیے بھی رحمت ہیں جنہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، غیر مسلموں کے لیے بھی۔ سابقہ انبیاء کرام، ان کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کریں، قرآن پاک میں اللہ نے کئی نبیوں کے دور کے احوال ذکر کیے، تو جن لوگوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، ان پر ایمان نہیں لائے، تو اللہ نے کچھ مہلت دی، اور اس کے بعد پھر ان کی پکڑ ہوئی، اور ان نافرمانوں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ قوم عاد کا ذکر ہے، قوم ثمود کا ذکر ہے، اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، کتنے انبیاء کی اقوام کا اللہ نے ذکر کیا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ نہ ماننے والوں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن یہ آپ علیہ السلام کی شان تھی کہ جب تک آپ علیہ السلام موجود رہے، جو ایمان نہیں لائے، اللہ نے ان پر کوئی اجتماعی عذاب نازل نہیں کیا، اور ابھی تک آپ علیہ السلام کی رحمت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے نبی جی جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کو بڑا ستایا گیا۔ مکہ میں دیکھیں، مشرکین مکہ نے 13 سال مسلسل آپ کو ستایا، آپ کو تنگ کیا، آپ کا استہزاء کیا، آپ پر پتھر مارے، جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا وہ انہوں نے کیا، اور آخر میں آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ لیکن اس کے باوجود مشرکین مکہ پر وہ اجتماعی عذاب نہیں آیا۔ مدینہ میں تشریف لائے۔ مدینہ میں یہود ایک بڑا قبیلہ تھا، انہوں نے آپ علیہ السلام کی شدت سے مخالفت کی، آپ کے ساتھ جنگ بھی کی، اور پھر مشرکین کے ساتھ جو جنگوں کا سلسلہ ہوا اس میں بھی ان یہود نے مشرکین کا ساتھ دیا، حالانکہ معاہدہ ہونے کے باوجود خلاف ورزی کی، اور انہوں نے بھی بھرپور طریقے سے آپ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کاوشیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ سے وعدہ فرمایا کہ نبی جی آپ ان میں موجود ہیں، ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، اس لیے کہ آپ رحمت بن کر آئے۔ اور رحمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس میں نرمی ہوتی ہے، اس میں حلاوت ہوتی ہے، اس میں مٹھاس ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ پھر آپ انسانیت کے لیے ہی رحمت بن کر نہیں آئے، بلکہ آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ علیہ السلام نے جانوروں کے حقوق بھی متعین کیے۔ فرمایا کہ جب تم جانور کو ذبح کرنے لگو تو چھری کو تیز کر لیا کرو تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس مخلوق کے ساتھ محبت ہے۔ سیرت میں
کئی واقعات ایسے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سفر فرما رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، تو ایک صحابی کی نظر پڑی، چڑیوں کا گھونسلہ تھا تو اس میں بچے تھے، اس صحابی نے وہ بچہ اٹھا لیا، اور جب آگے چلنے لگے تو وہ چڑیا اس صحابی کے سر پر آ کر چہچہانے لگی۔ اب وہ صحابی چل رہے ہیں، چڑیا مسلسل اس کے سر پر اڑ رہی ہے اور چہچہا رہی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی جب نظر پڑی تو پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ فلاں صحابی نے گھونسلے سے چڑیا کا بچہ اٹھا لیا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ اس کی ماں شاید پریشان ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ اس بچے کے لیے یہ ماں کتنی پریشان ہو رہی ہے، جاؤ اس بچے کو واپس گھونسلے میں رکھ کے آؤ۔ وہ صحابی واپس گئے، گھونسلے میں اس بچے کو رکھا، اور اس بچے کی چڑیا کی ماں کو، اس چڑیا کے بچے کی ماں کو سکون آیا، اور پھر وہ واپس اپنے گھونسلے میں لوٹ گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے۔ تو آپ علیہ السلام صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، پرندوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، ساری مخلوق کے لیے آپ علیہ السلام رحمت بن کر آئے۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنی اس رحمت کو محدود نہیں رکھا۔ جس طرح اللہ نے آپ کو رحمت کے بے شمار خزانے عطا فرمائے، تو آپ نے بھی اس رحمت کو تقسیم کیا، تقسیم فرمایا۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں تھے ایسے ہی، تو ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، اپنی تلوار درخت پہ لٹکا دی، اور آپ علیہ السلام سائے میں لیٹ گئے۔ آپ کی آنکھ لگ گئی، ایک کافر کی نظر پڑی، وہ آیا اور اس نے تلوار اتار لی آپ علیہ السلام کی درخت سے۔ اسی اسنا میں آپ علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، تو آپ نے دیکھا کہ وہ کافر آپ کی تلوار کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے کھڑا ہے۔ اور جب آپ کی آنکھ کھلی، آپ کھڑے ہوئے، تو اس کافر نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس تلوار سے آپ کو کون بچائے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے اس کی طرف نظر کی، تلوار کو دیکھا، اور بے ساختہ آپ نے فرمایا کہ میرا اللہ۔ آپ نے لفظ اللہ اس انداز میں ادا کیا کہ اس کافر پر کپ کپی طاری ہو گئی، وہ کانپنے لگا، اور بے ساختہ اس کے تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور نیچے گر گئی، اور دوبارہ اٹھانے کی اس میں ہمت نہیں ہوئی۔ آپ علیہ السلام آگے بڑھے، آپ نے اپنی وہ تلوار اٹھائی، اور پھر آپ نے دوبارہ اس کی طرف نظر کی اور کہا کہ اب تم بتاؤ کہ اس تلوار کی زد سے تمہیں کون بچائے گا؟ مجھے تو میرے رب نے بچا لیا، تمہیں کون بچائے گا؟ اب وہ مسلسل کانپ رہا ہے، اور اس نے معافی مانگنا شروع کی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، تمہیں معاف کیا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ گریبان پکڑ رہے ہیں، ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی رحمت کا اندازہ کریں کہ آپ اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف فرما رہے ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا، آپ علیہ السلام فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے، وہ دشمن سر جھکائے آپ کے سامنے کھڑے ہیں کہ جنہوں نے 13 سال مکہ میں آپ کو ستایا، 8 سال مدینہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ جنگیں لڑیں، 21 سال جو مسلسل آپ کو ستاتے رہے، نہ دن میں آرام کرنے دیا، نہ رات کو چین لینے دیا۔ اب وہ سرنگوں ہو کر کھڑے ہیں آپ علیہ السلام کے سامنے، اور سرنڈر کر چکے ہیں، اور فتح ہو چکا ہے مکہ۔ اب آپ ان کے ساتھ جو سلوک چاہتے کر سکتے تھے، آپ قتل کا حکم دیتے، سب کی گردنیں اڑا دی جاتی، تو تاریخ میں کوئی اعتراض نہ کرتا، کیونکہ فاتح کر سکتا ہے، اس کا حق ہے، یہ اس نے بزور طاقت غلبہ حاصل کیا ہے، دشمن کو زیر کیا ہے۔ تو آپ نے سوال کیا کہ اے قریش مکہ، بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کریم باپ کے بیٹے ہیں، آپ رحمت والے ہیں، آپ کریم شخص ہیں، ہمیں آپ سے اچھے سلوک کی امید ہے۔ تو آپ نے کیا خوبصورت بات کی، فرمایا کہ جاؤ، میں آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے آپ علیہ السلام کی۔ تو ربیع الاول کا مہینہ، اور یہ پہلی ویڈیو یہ ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کی اس رحمت کو اختیار کریں، ہم بھی لوگوں کو معاف فرمائیں، ہم بھی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ کو اپنی انسانیت، اللہ کو اپنی مخلوق بہت محبوب ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی ساری زندگی رحمت کا مرقع تھی، تو ہم اس رحمت سے کچھ تو حصہ حاصل کریں اور اپنی زندگیوں میں عملی طور پر اس کو اختیار کریں۔ اللہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی اور اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر کروڑوں درود آقا علیہ السلام پر
صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔